آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ طلعت صاحب، یہ الفاظ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کا نام نہ لیتا۔ پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ باہر بیٹھ کے ہمارے نظام عدل پہ ہنس رہا ہوگا۔ تو طارق صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی جو ہے وہ جو آ، نظام عدل کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے، فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو وہ الیکشن کمیشن میں جو ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو نظام عدل کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں جج صاحب سے تو نہیں میں پوچھ سکتا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر ہمیں بتا دیں کہ ابھی ہمارے نظام عدل پہ کون ہنس رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور پچھلے دو اسٹیج کے اندر ہم مختلف انداز سے اس کا جواب دے چکے ہیں، اور یہ آپ کا سوال نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہ سوال کے اندر ہی آپ نے جواب بھی دیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ہیں وہ سمجھداری کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کس بات کے اوپر رونا چاہیے، کس بات کے اوپر ہنسنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا سر جو ہے ادب اور احترام کے اندر جھکنا چاہیے یا شرم سے جھکنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے اس چیز کا۔ ہر کوئی ہر وقت بہت اچھے انداز سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، ہر کوئی ہر وقت بہت اچھے انداز سے اپنی رائے آپ تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ جو الیکشن کمیشن کے اندر ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر یا فیصل وابڈا جیسے کیسز کے اوپر، وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی اگر 5% بھی ٹھیک رپورٹنگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جو کورٹس کے اندر ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، ان کے اپنے ججز جو کہتے ہیں اس کورٹس کے بارے، اگر اس کا اردو ترجمہ ہو کے لوگوں کے اندر پھیلا دیا جائے تو ان کے تمام شکوک جو اپنے جس کے ٹوکرے وہ سر کے اوپر لے کے پھر رہے ہیں، وہ شکوک مکمل طور پر صحیح ثابت ہو جائیں۔ یہ جوڈیشری کے اپنے بندے جو ہیں کہ جوڈیشری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا، کورٹ کے اندر اونچا بولنے کے اوپر تو کان نہیں پکڑواتے ہوتے تھے ثاقب نثار جیسے لوگ، باقی سب کچھ کرتے، جو پولیس والوں کے ساتھ جو بےزتیاں کرتے ہوتے، جو پرائیویٹ سٹیزنز کے ساتھ جو ان کی بےزتیاں کرتے ہوتے تھے، اوے کر کے فائلیں پھینکتے ہوتے تھے، ان کے ساتھ باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ہائی کورٹ کے اندر جو وکلا نے کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وکلا نے دیکھا نہیں ہوگا کہ معزز جج صاحبان جو ہیں، کہ وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے نا اپنے پروفیشن کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دائی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پروفیشن کے اندر سے جو نظام کام کر رہا ہے وہ کیا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اوقات کیا، وزن کیا ہے، تو اس کے اوپر پھر کتنے ایکشن ہوئے؟ ایڈمنسٹریٹو ایکشن تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے کتنی زمین کی مٹی نیچے سے اوپر لے کے آپ آئے ہیں۔ تو جو قدر ہے آپ کھوتے ہیں ایکشنز کی وجہ سے، اور ان ایکشنز کے پھر ری ایکشنز ہوتے ہیں جس سے آپ مزید قدر کھوتے ہیں، اور اس وقت جو سائیکل بنا ہوا ہے کریڈیبلٹی کے حوالے سے، وشس سائیکل، وہ اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ پرانے جو ایکشنز ہیں ان کے رد عمل آپ کو آ رہے ہیں، اور سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ ایک مرتبہ ہی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے ان ہاؤسز کے سامنے جہاں سے انصاف ملتا ہے۔ طلعت صاحب، میں لیڈز انگلینڈ سے بول رہا ہوں۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کتنے ہی اینکر، ٹی وی اینکرز جو زیر اعتاب رہے اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے پریشر پر ٹی وی چینلوں سے نکالے گئے، وہ کسی نہ کسی دوسرے چینل میں چلے گئے۔ آپ ابھی تک کسی دوسرے چینل میں کیوں نہیں جا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا سختی ہے آپ کے اوپر؟ دیکھیں، ایک تو یقین مانے کہ میں اب ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، ایس ٹی ایچ کے ہوتے ہوئے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ٹی وی کے اوپر، میں 1992-93 سے ٹی وی کر رہا ہوں، بہت ہوتا ہے ٹی وی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں دیکھا جاؤں۔ مجھے یہ ضرورت ہے کہ میں سنا جاؤں اور سمجھا جاؤں، مانا جاؤں، کاؤنٹر آرگومنٹ کریں آپ، یا نہ مانا جاؤں، وہ بحث بھی قابل قبول ہے، اور لوگوں کی اپنی رائے معتبر ہے۔ اگر وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا حق ہے، لیکن مجھے اپنی سٹیٹمنٹ کو
ان کے رد عمل کی صورت میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تمام کام میں ٹی وی پر بیٹھ کے نہیں کر سکتا. یہ میں سینسرشپ جو ہے جو ڈھانچے کے اوپر لگی ہوئی ہے, صرف لوگوں پر نہیں لیکن ڈھانچے کے اوپر سینسرشپ لگی ہوئی ہے, وہ میرے کام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا. تو اس وجہ سے میں نہیں جاؤں گا. باقی اور لوگ ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. سختی تو ہے, سختی کی ایک آدھ ویسے میں آپ کو کیس بھی اس کے بارے میں بتاؤں. جی السلام علیکم طلعت بھائی. طلعت بھائی ابھی میں نے آپ کو ایک تصویر بھی شیئر کی ہے. ضمنی انتخابات پشین میں جو ہو رہے ہیں, اور اس کا ایک پوسٹر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. سو دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کا ہاتھ ہے ان سیاست میں ہے. نہ صرف سیاست میں بلکہ جوڈیشری میں. اور ایک ریسنٹلی ایک جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا جو ہے انسیڈنٹ ہے, اس کی فاؤنڈیشن ہے, اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. اور اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ویو میں آپ دیکھیں تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور آپ نے بھی شیئر کیا, اس دن میں نے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. اور نہ صرف سیاست میں بلکہ جوڈیشری میں, جیسے میں نے ابھی کہا, سیاست میں, مین اسٹریم میڈیا میں, بزنس میں. بٹ دیئر الٹیمیٹ ٹارگیٹ از پالیٹکس اینڈ اور یا پولیٹیشنز. کہ ایسا ہی ہے کہ الٹیمیٹ جو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ سیاست ہیں اور سیاست دان ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ فرض کریں کہ جی وہ جو آنریبل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سیاست سے جو ہے نا وہ ان کو اللہ حافظ کہنا چاہتے ہیں اور وہ ڈیزائر رکھتے ہیں اس چیز کا, جو کہ ہونا چاہیے. تو اس کا کیا آپ سمجھ سکتے, کیا ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ ابھی جو آج کل کے جو حالات ہیں اس کے مطابق ابھی صحیح وہ خدا حافظ کہیں اور کہیں جی ٹھیک ہے جی وی آر گوئنگ, اور ہمارا کوئی دخل انداز نہیں ہے. فرض کریں وہ چلے بھی جاتے ہیں, فرض کریں, تو کیا سیاستدانوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ملک کو سنبھال سکیں؟ فرض کریں اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہ اس کو چلا سکتے ہیں ملک کو اچانک سے ہی, یا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر ذرا اپنا کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں جی, لمبا آپ کا سوال ہے. آپ نے ذکر کیا ہے سیاستدانوں میں, اسی تک محدود کر دیتا ہوں. سیاستدانوں میں اتنی صلاحیت, قابلیت ہے کہ ملک کو سنبھال لیں. سیاستدانوں کی قابلیت اور صلاحیت کو پرکھنے والا کون ہے؟ وہ کون سا ایسا ارسطو ہے جس کے پاس یہ پیمانہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے یا ایک جماعت جو ہے وہ 1.25 کروڑ ووٹ لے کے آتی ہے, لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور آئین کے مطابق وہ الیکشن جیتتی ہے. تو کون سا ایسا ارسطو ہے جو کہے جی کہ میرے خیال میں آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے؟ اس ارسطو کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ کہاں سے آیا یہ جج کرنے کا؟ وہ کون سا ایسا عقل مند شخص ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ جی آئینی طور پر بھی میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, سیاسی طور پر بھی میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لیگلی بھی میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, میرے اپنے اوتھ کے مطابق میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو پہلے تو یہ سوال طے کرنے کی ضرورت ہے کہ جج کون کر رہے ہیں, اور جو جج کرنے والے ہیں ان کی تاریخ کو بھی دوسرا فیکٹر بتا رہا ہوں, وہ بھی ذہن میں رکھیں. انہوں نے کون سے کارنامے کیے ہیں؟ اپنے کام تو ہوتے نہیں ہیں, دوسروں کے کام آپ نے کیا کرنے ہیں. تیسری بات یہ کہ آئین میں طے شدہ ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. آپ کو سیاستدانوں کو سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ لوگوں کے نمائندے ہیں. اگر لوگ اجتماعی طور پر ان کو الیکٹ کر رہے ہیں تو اور شفاف انداز سے الیکٹ کر رہے ہیں تو جیسے تیسے آپ کو قبول کرنا ہے, اور نظام چلانے کے لیے آئین کے اندر طریقہ طے ہے. اب اس سے جا کے آگے آپ نے کون سی اور ہنڈیاں پکانی ہے, لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے خوش کرنا ہے کہ آئین بھی ٹوٹتا رہے اور دخل اندازی بھی ہماری جاری رہے, پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہ کرے, نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی رہے, اور پھر یہ بھی کہیں کہ چلتا رہے. ایسی ہانڈی تو نہیں پک سکتی نا جی, جس کے اندر مثالیں ہوں بھی اور نہ بھی ہوں, جو بذائقہ بھی ہو اور پھر بھی لوگ اس کو پسند کریں, جو حرام بھی ہو پھر بھی حلال ہو. ایسی ہانڈی تو نہیں پک سکتی. تو پہلے یہ چیز طے کرنے کی ضرورت ہے کہ جج کون کر رہا ہے. تو زیادہ تجرباتی کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. پاکستان تجربہ کا بنا رہا ہے جس کے نتائج اب بھگت رہے ہیں. طلعت بھائی, میں جرمنی سے خالد مسعود ہوں. میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے. آج میں نے ایک پروگرام دیکھا ہے, میں نے آج دیکھا شاید پہلے کا ہو, تو اس کے اندر وہ تلاوت کر رہے ہیں جو ہے قرآن مجید کی صورت کی نا, قل اعوذ برب الناس مالک الناس, تو وہ غلط تلاوت کر رہے تھے. اس سے پہلے مجھے یاد ہے اسمبلی میں تلاوت کی تھی, تو جو ہے انہوں نے قل هو اللہ احد اللہ صمد غلط تلاوت کی تھی. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں
اور ہمارے وفاقی وزیر ہیں کوئی محلے کے کونسلر تو نہیں ہیں یا جو عام لوگ تو نہیں ہیں جو ان پڑھ ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو لفظ غلط تلاوت کریں گے. تو اس کے متعلق تھوڑا بتائیں کہ یہ ہمارے اوپر کیسے لوگ جو ہیں وفاقی وزیر بن کے آ گئے ہیں جن کو قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں وہ بھی جو ہے نئی تلاوت کرنی آتی، نہ ہی وہ یا تو وہ تلاوت کرے نا. دیکھیں میں مذہبی اور دینی معاملات سے پرے رہتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس ان معاملات پر بات کرنے کے لیے مواد نہیں ہے یا اپنی جو تھوڑی سی استطاعت ہے وہ نہیں ہے. میں اس طرح کے سوال لے کر معاملات کو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی اجتناب برتتا ہوں کیونکہ یہ بہت حساس معاملات ہیں اور لوگوں کے رد عمل اس کے اوپر مختلف طریقے سے آ سکتے ہیں. تو میں بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نام بھی جو ہے وہ مفل کر دیے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے. جو ایشو آپ نے ریز کیا وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے ایشو اس خود شناسی کا جس کا عموماً اظہار ہم نہیں دیکھتے جو لوگ پبلک سپیچز کر رہے ہوتے ہیں، اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. بھئی آپ اپنے آپ کو کیوں جید عالم ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں قرآن و حدیث کے مقدس الفاظ جو ہیں وہ سیاسی زاویوں سے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں سلیکٹیو یوز کرتے ہیں مقدس حوالوں اور مقدس کتابوں کا؟ اور اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو کم از کم صحیح طریقے سے تو کریں. تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اتنی احتیاط تو کم از کم برت لیا کریں کہ لوگوں کے سامنے آپ بات کیا کر رہے ہیں. اس سے کسی کا اچھا یا برا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا. میں بالکل اس کیٹیگری میں نہیں جانا چاہتا جہاں پہ بتاؤں جی کیونکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا لہٰذا نو، بالکل بھی نہیں، نہ ہی میں اس کو پروموٹ کروں گا. اور آپ سے میں درخواست بھی کروں گا کہ یہ نتائج نہ اخذ کریں. ہاں یہ ضرور آپ کی توقع ہونی چاہیے کہ جب بندہ سامنے آتا ہے تو اور اگر کوئی بڑا مستند حوالہ دے رہا ہے، اور اس سے بڑے مستند حوالے اور کیا ہوں، ہماری تو یہ جان سے بھی اوپر کے اتنا تقدس ہے ان کا، تو کم از کم وہ صحیح تو دیں. اگر نہیں دے سکتے تو پھر نہ بولیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ کو یہ ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہے گی. یہ تو بہت ہی مقدس حوالے ہیں، ان کے بارے میں تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. جو عمومی حوالے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. کبھی بارڈر کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی تاریخ الٹی سیدھی کر دیتے ہیں، کبھی الفاظ نہیں نکل پاتے صحیح طریقے سے. تو بھائی لکھا ہوا ہے پڑھ لیں اس کو، الفاظ ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھ لیں، غلط تو نہ پڑھیں. تو میں تو اتنے اس حد تک محدود رکھوں گا، لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بنیاد پر یہ فیصلہ نہ کریں کہ کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے، یا کون اچھا مسلمان ہے یا کون اچھا مسلمان نہیں ہے. وہ اور بحث چھڑ جائے گی. لیکن یہ اس حد تک آپ کا سوال جائز ہے کہ اگر آپ کوئی مستند اور اس صورت میں ان مقدس ترین حوالہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر زیر زبر کی غلطی بھی جو ہے لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں، تو اس بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.